اور اب شامل کریں گے ہیڈ لائنز اب تک۔ حکومت کا نواز شریف کو 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت دینے کا اعلان۔ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر قانون فاروق نسیم کہتے ہیں کہ نواز شریف 7 ارب روپے کا بانڈ جمع کروائیں۔ فیصلہ نواز شریف کی صحت کی تشویشناک صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ نواز شریف کو صرف ایک بار بیرون ملک جانے کی اجازت ہوگی۔ ون ٹائم اجازت کا مقصد ای سی ایل سے نام مستقل نکالنا نہیں۔ شریف خاندان ضمانتی بانڈ نہ دینے کے فیصلے پر ڈٹ گیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کو مشروط کرنا غیر قانونی ہے۔ حکومت ایک بیمار شخص کی صحت پر تاوان وصول کرنا چاہتی ہے۔ حکومت نواز شریف کی صحت پر خطرناک کھیل کھیل رہی ہے۔ حکومت کو نواز شریف کو لاحق سنگین خطرات کا قطعاً کوئی اندازہ نہیں۔ حکومتی تاخیر سے ایئر ایمبولنس کی آمد تاخیر کا شکار ہے۔ 14 شجاعت کا وزیر اعظم کو نواز شریف کے باہر جانے پر اٹھنے والے طوفان پر قابو پانے کا مشورہ۔ کہا کہ اچھے فیصلوں میں ایسے لوگوں کی مت سنیں جو مینگیاں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان ماتھے پر وہ کلنگ کا چیکا نہ لگنے دیں جسے دھونا مشکل ہو جائے۔ صاحب اقتدار اپنی توانائی مہنگائی اور بے روزگاری ختم کرنے پر صرف کریں۔ نون لیگ نواز شریف کی صحت پر سیاست نہ کرے، گارنٹی کا بندوبست کرے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا مشورہ۔ کہا پیسہ نواز شریف کی صحت سے زیادہ اہم نہیں۔ اسحاق ڈار بھی حادثے کی یقین دہانی کرواتے رہے۔ حسن اور حسین نواز بھی واپس نہیں آئے۔ ہم قوم کے لوٹے گئے پیسے معاف نہیں کر سکتے۔ آج نواز شریف کو شرط کے بغیر جانے دیں گے تو کل آصف علی زرداری اور خورشید شاہ بھی باہر جانے کا مطالبہ کر دیں گے۔ عدالت اگر نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکال دے تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں۔ حکومت سیاسی مخالفین کی زندگیوں سے کھیل کھیل رہی ہے۔ بیماری پر سیاست بند کی جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مطالبہ۔ کہتے ہیں سیاسی رہنماؤں کی بیماری کو دباؤ ڈالنے اور سیاسی مقاصد کے اصول کا حربہ بنانا قابل افسوس ہے۔ حکومت تمام سیاسی قیدیوں کو طبی، عدالتی اور قانونی سہولتیں مہیا کرے۔ بیرون ملک جانے کے لیے حکومت سزا یافتہ قیدی سے سیکیورٹی بانڈ مانگ سکتی ہے۔ رہنما تحریک انصاف بابا روان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا اسحاق ڈار 1.5 سال سے مفرور ہے، کیا وہ لندن کے علاج سے صحت مند ہو گئے؟ یہ بھی اگر جا کر واپس نہیں آتے تو پھر حکومت جواب دہ ہے۔ پھر یہی کہا جائے گا کہ عمران خان نے این آر او کیا ہے۔ حکومت آصف علی زرداری کی زندگی سے کھیل رہی ہے۔ آصف علی زرداری کی صحت کے حوالے سے ہمیں لاعلم رکھا جا رہا ہے۔ ترجمان سابق صدر کا بیان۔ کہا پرائیویٹ میڈیکل بورڈ بنانے میں تاخیر تشویشناک ہے۔ آصف علی زرداری تک ذاتی ڈاکٹرز کو رسائی کیوں نہیں دی جا رہی؟ معاملہ صرف اسپتال منتقلی نہیں، اصل مسئلہ درست علاج ہے۔ آزادی مارچ کے پلان بی پر عمل درآمد کا آغاز۔ اسلام آباد میں پشاور موڑ پر جاری دھرنا ختم۔ کارکنان نے خیمے اور سامان لپیٹنا شروع کر دیا۔ مولانا عطا الرحمان کا کل ملک بھر میں اہم شاہراہیں بند کرنے کا اعلان۔ کہا آج کوئٹہ چمن شاہراہ کو بند کر دیا تھا۔ مولانا راشد سنگرو نے کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں، ہم کامیابی کا زینہ چڑھتے جا رہے ہیں۔ کارکن ہر گزرتے دن سے فائدہ نہ اٹھائیں، ایمبولنس کو راستہ دیں۔ مولانا کا پلان بھی سیاسی بدحواسی کا پلان ہے۔ مولانا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ معاملہ خصوصی فردوس حاجی کمان کا رد عمل۔ کہا ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے سارے پلان ناکام ہو جائیں گے۔ مولانا جمہوری اور عوامی پلان سامنے لائیں، پلان بی کے تحت کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ قدم نہ اٹھائیں جو آپ کی اپنی سیاسی عبرت کا باعث بن جائے۔
फजल रहमान अपने कारकुनान का इतना इम्तिहान लें जितना वो सह सकें, सड़कें बंद करना और उलमा का काम नहीं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का रद्द-ए-अमल कहा कि सड़कें बंद करने का मतलब है कि आप किसी और एजेंडे पर हैं, किसी और एजेंडे पर होंगे तो कानून हरकत में आएगा। कहते हैं कि काबीना का मुत्तफ़िका फैसला है कि नवाज शरीफ कानूनी तकाज़े पूरे करके बाहर जाएं। जरदारी के साथ उससे बातचीत चल रही है, वो थोड़े बहुत पैसे देंगे तो बाहर चले जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ गया, अब नौजवानों को रोजगार देना है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम लाने के लिए मुआशी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा जब हुकूमत संभाली तब मईशत का बुरा हाल था, गुज़िश्ता 3 माह में रुपए की कदर में बेहतरी आ गई, पाकिस्तान में सरमायाकारी आना शुरू हो गई। IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में है, खुशी है अब पाकिस्तान में टायर बनेगा, टायर पाकिस्तान में बनने से डॉलर खर्च नहीं करना पड़ेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 8 ऑर्डिनेंसेस के इजरा के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर समाअत, अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल भी तलब। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिया कि अदालत को लग रहा है कि हुकूमत और ओपोजिशन ने अना का मसला बना लिया है, इसीलिए इत्तेफाक ही नहीं होता, यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है। इस वजह से ऑर्डिनेंस आते रहे और एक्ट बनते रहे, पार्लियामेंट खुद से अब इस रवैये में तब्दीली ला सकती है। नैब ऑर्डिनेंस में विफाक की तरमीम को नहीं मानते, जेल मैनुअल सूबाई मामला है, विफाक इसमें तरमीम नहीं कर सकता, तरमीम को अदालत में चैलेंज करेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा वफाकी हुकूमत कहती है कि 18वीं तरमीम कोई आसमानी सहीफा नहीं कि इसको चैलेंज ही न किया जा सके। मैं कहता हूँ आप इसमें तरमीम करके सूबों को मजीद इख्तियारात दें। आमदन से जायद सजावट के हमजा शहबाज के अदालती रिमांड में 15 दिन की तौसी। अदालत का हमजा शहबाज को 28 नवंबर को पेश करने का हुक्म। हमजा शहबाज ने कहा नवाज शरीफ की सेहत नासाज है, हुकूमत का सेहत पर सियासत करना अफसोसनाक है। पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 8 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत ने 2 केस के 2 गवाहों पर जिरह मुकम्मल कर ली। साद रफी कमरे अदालत ने पुलिस के रवैये पर खट पड़े, कहते हैं कि बाहर जाते हैं तो पुलिस वाले धक्के देते हैं, वकीलों और सियासतदानों को अदालत आने से रोका जाता है। अदालत ने DIG ऑपरेशन को तलब कर लिया। जज जवादुल हसन ने रिमार्क दिया कि अगर ये बात है तो फिर मैं अदालत ही बंद कर देता हूँ, पुलिस का ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगा। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, मुत्तादिद इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई। नैब ने अल्तमश मेडिकल सोसाइटी के मालिकान, डायरेक्टर्स और दीगर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दे दी। साबिक IG सिंध गुलाम शब्बीर शेख और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का जायजा लेने का फैसला। चेयरमैन नैब ने कहा नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है, मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना बनी तरजीह है। कुलभूषण केस के बारे में DG ISPR का बड़ा बयान, कहा कि आर्मी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम की खबरें गलत हैं। कुलभूषण केस से मुतालिक कई कानूनी पहलू जेर गौर हैं, किसी भी हतमी फैसले का ऐलान किया जाएगा। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख के जेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, गंदम की इमदादी कीमत में 50 रुपए फी मन इजाफे की मंजूरी। फैसला आलमी मंडी में गंदम की कीमत के तनाजुर में किया गया। मुल्क में ज़राए जिनास, गंदम के ज़खायर और कीमतों का भी जायजा लिया गया।
کراچی کے بازاروں میں سونے کے داموں فروخت ہونے لگی ہے اب سبزی. مشیر خزانہ کا 70 روپے کلو والا ٹماٹر بچت بازاروں میں 250 سے 300 روپے فی کلو ہو گیا. ہری مرچ 200 سے 250 روپے فی کلو، پیاز 80 سے 100 روپے، تورئی 100 روپے، لوکی 80 روپے، ادرک 400 روپے کلو اور ہرا دھنیا فی گڈی 30 سے 40 روپے کی ملنے لگی. کراچی میں ملیر لیاقت مارکیٹ کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن، کے ایم سی اور پولیس کو سخت مزاحمت کا سامنا. پتھرا مافیا کا کے ایم سی اور پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ، دکانداروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا. پولیس نے درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا، دکانداروں نے احتجاجاً مارکیٹ بند کر دی. کراچی کی مقامی عدالت کا مرید عباس قتل کیس میں ملزمان پر 2 دسمبر کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ. عدالت نے ملزم عادل زمان کو مقدمے کے نقول فراہم کر دی. مدعی مقدمہ زارا عباس کی جانب سے جبران ناصر اور عبدالباقی کے وکالت نامے جمع کروائے گئے. پاکستان کوسٹ گارڈز نے بلوچستان کے علاقے پسنی میں کارروائی کرتے ہوئے 1820 کلو چرس برآمد کر لی. عالمی مارکیٹ میں منشیات کی مالیت 1 ارب 98 کروڑ 70 لاکھ روپے سے زائد ہے. پنجاب کے شہروں بہاولپور، میلسی، رحمیار خان اور گردونواں میں بارش، سردی کی شدت میں اضافہ. کراچی میں جمعرات سے ہفتے تک ہلکی بارش کی پیش گوئی. شمال مغربی بلوچستان میں مزید بارش اور برفباری کا امکان. خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع. کراچی سے لاہور جانے والی قراقرم ایکسپریس بڑے حادثے سے بچ گئی. صفدرآباد اسٹیشن پر عملے کی غفلت کے باعث ٹرین ڈیڈ اینڈ میں جا گھسی. ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائے، انجن سمیت 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئی. حادثے میں کئی مسافر زخمی.